اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ صلوات و درود کے موضوع پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے صلاۃ اور درود کا عمل انجام دیا ہے تو اب ہمارے لیے کوئی دشواری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم، ان پر درود بھیجو، زکوٰۃ دینے والوں پر۔ والذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے۔ جو کام اللہ تعالیٰ خود انجام دیتا ہے اور فرشتے، وہ ہمارے لیے سوال پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ تو جواب یہ دیتے ہیں درود جو بھیجتا اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اور رسول ان کے لیے ٹھیک ہے، ہمارے لیے ٹھیک نہیں۔ چلیے، اللہ جو کام انجام دیتا ہے وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، رسول جو کام انجام دیتے ہیں وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ بھائی کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ اہل اسلام کا شعار بن گیا ہے کہ وہ رسول اللہ کے علاوہ باقی لوگوں پر درود نہیں بھیجتے، اہل اسلام کا شعار ہے۔ اول تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ اور رسول کے خلاف شعار، کسی چیز کو شعار بنا نہیں سکتے۔ اہل اسلام کو یہ حق حاصل نہیں ہے، جو عمل اللہ نے انجام دیا ہے اور جو عمل رسول نے انجام دیا ہے اس کے خلاف آپ شعار بنائیں۔ اہل اسلام کو یہ حق نہیں پہنچتا ایسا کرنے کا۔ دوسری بات یہ ہے کون کہتا ہے اہل اسلام کا شعار ہے؟ کوئی اہل اسلام کا شعار نہیں۔ ابھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اہل اسلام غیر رسول کے لیے بھی علیہ السلام علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں، کوئی شعار اہل اسلام نہیں، قطعاً نہیں۔ ابھی آپ کے سامنے ہم تفصیلاً بتا دیتے ہیں کہ یہ شعار اہل اسلام نہیں ہے۔ صف اول کے اہل اسلام کا عمل ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ ملاحظہ کریں کہ یہاں صحیح بخاری کے اہم متعدد مقامات، ایک دو نہیں، متعدد مقامات پر امام بخاری نے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے نام کے ساتھ علیہ السلام، علیہم السلام، علیہ السلام، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اسم گرامی کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے۔ ہم ان جگہوں کی نشاندہی بھی کرتے ہیں۔ کتاب الجمعہ باب یقصر اذا خرج من موضعہ کے باب میں دیکھو، اس میں علی بن ابی طالب علیہ السلام لکھا ہوا ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب الجمعہ میں باب تحریض النبی میں فاطمہ و علی علیہما السلام لکھا ہوا ہے۔ اور کتاب البیوع باب ما قیل فی الصواع میں ان علی علیہ السلام لکھا ہوا ہے۔ اور صحیح بخاری کے کتاب الہبہ
باب اذا وہب دینن میں ووہب الحسن بن علی علیہما السلام لکھا ہوا ہے۔ کتاب الصلح باب کیف یکتب ھذا میں لفاطمۃ علیہا السلام لکھا ہے۔ کتاب البیوع میں ابنتی فاطمۃ سلام اللہ علیہا لکھا ہوا ہے۔ صحیح بخاری کے حوالے ہیں، یقین نہ آنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری زندہ سلامت موجود ہے آپ کے درمیان میں، اور ہم حوالہ دے رہے ہیں۔ وَكَانَتْ فاطمۃ علیہا السلام تغسل الدم، کتاب الجہاد باب لبس البیضہ، اور اس میں لکھا ہے کہ جنگ میں جناب فاطمہ رسول اللہ کا خون جو ہے وہ دھوتی تھی۔ تغسل الدم فاطمہ علیہ السلام لکھا ہوا ہے۔ جناب فاطمہ نے چکی چلانے کے سلسلے میں جو اپنی زحمتوں کا ذکر کیا، محنتوں کا ذکر کیا، اس باب الدلیل علی ان الخمس، اس باب میں یہ عبارت موجود ہے، ان فاطمہ علیہ السلام اشتکت من الرحی، جب فاطمہ علیہ السلام نے شکایت کی چکی چلانے کے زحمتوں کے سلسلے میں۔ اسی طرح صحیح بخاری کے حدیث نمبر ہم نے یہاں لکھا ہے، کوئی 10-12 نمبر حدیث نمبر ہے، ان میں بھی علیہ السلام موجود ہے۔ اسی طرح ملاحظہ ہو صحیح بخاری کتاب فرض الخمس میں یہ عبارت ان حسین ابن علی علیہما السلام۔ کتاب المناقب باب صفت النبی میں یہ حدیث میں الحسن بن علی علیہما السلام۔ کتاب المناقب باب مناقب الحسن والحسین میں یہ عبارت موجود ہے، اتی عبید اللہ بن زیاد برأس الحسین علیہ السلام۔ یہ عبید بن زیاد کے پاس امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک لایا گیا، یہ ذکر ہے، اور دیگر بہت سے مقامات پر یہ لفظ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کے حوالے۔ اہل اسلام نے شعار بنایا ہے کہ جواب دے رہا ہوں، اہل اسلام نے کوئی شعار وعار نہیں بنایا۔ یہ مسند احمد بن حنبل میں ملاحظہ کریں، اس میں لکھا ہے جاء العباس وعلی علیہما السلام۔ یہ جلد 15 صفحہ 239 میں۔ حدیث خیبر کے بارے میں اسی میں مسند احمد میں ہے، دعا علی علیہ السلام، علی علیہ السلام کو بلایا۔ مسند احمد بن حنبل میں وعلی علیہ السلام یمشی بجانبہ، اور علی علیہ السلام اس کے پہلو میں ساتھ ساتھ چل رہے تھے، کوئی واقعہ ذکر کرتے ہوئے۔ سنن ابی داود میں یہ عبارت پڑھی ہے، صفایا رسول اللہ کے باب میں یہ عبارت موجود ہے، فاطمہ علیہ السلام رسول اللہ کا صدقے کا مطالبہ کر رہی تھی۔ امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر میں سورۃ الانبیاء میں آیت وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ کے ذیل میں متعدد مقامات پر لکھتے ہیں هذه الآیہ نزلت فی حق علی علیہ السلام، یہ علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے یہ آیت، علیہ السلام لکھتے ہیں۔ اسی آیت کے ذیل میں ہے ان الحسن والحسین
علیہم السلام مرضا، حسن اور حسین علیہم السلام مریض ہو گئے. یہ فخر الدین رازی. یہ عبارت بھی ملاحظہ ہو، اخذ علی علیہ السلام بید الحسن والحسین، علی علیہ السلام نے حسنین کا ہاتھ پکڑا. حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی اشعۃ اللمعات شرح مشکات میں لکھتے ہیں، وہ یہاں پر ایک مطلب بیان کرتے ہیں جو قابل توجہ ہے. جی فرماتے ہیں در متقدمین تسلیم بود. شروع میں فارسی میں لکھتے تھے ہندوستان میں، اردو میں لکھنے کا شروع میں رواج نہیں تھا کہ یہ علیہ السلام درود بھیجنا متقدمین علماء کے اندر رائج تھا کہ اہل بیت رسول، ذریت رسول، ازواج مطہرات میں قدیم علماء علیہ السلام علیہ السلام لکھا کرتے تھے. کتابت یافتہ میں چنانچہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہوتے. ودر متاخرین ترک آن متعارف شد، متاخرین علماء میں آل کے اوپر علیہ السلام لکھنا ترک کرنا جو ہے وہ متعارف ہو گیا. اسی طرح دیگر علماء کا بھی انہوں نے اپنی کتابوں میں امیر المومنین علی علیہ السلام لکھا ہے. اسی طرح جذب القلوب کے صفحہ 94 پر در فاطمہ سلام اللہ علیہا لکھا ہے. اسی صفحے کا جذب القلوب میں فاطمہ حسن و حسین سلام اللہ علیہم لکھا ہے. یہ اہل اسلام ہیں، یہ صفحہ اول کے اہل اسلام ہیں. جی آپ ان کے باوجود کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اہل اسلام نے شعار بنایا ہے اہل بیت کے لیے علیہ السلام علیہم السلام نہ کہنا، ترک کرنا جو ہے وہ اس کو شعار بنائے. کوئی شعار وعار نہیں بنایا، یہ آپ کے اپنی ذہنیت ہے. درود بر اصحاب، یہاں ایک بات جو امر واقع ہے، حقیقت ہے، یہ بھی قابل ذکر ہے. اگر اہل سنت کے مصادر میں اس کا ذکر نہ ہوتا تو ہم بھی ذکر نہ کرتے، اس کے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ہم اس کے بحث کرتے ہیں آل کے لیے درود ثابت ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی، رسالہ معاب نے بھی، اور سیرت علماء بھی یہ ہے کہ یہ درود بھیجتے ہیں. یہاں چونکہ ایک جگہ ذکر آیا ہے، سید محمد ابن اسماعیل اپنی کتاب جمع التشتیت، ایک کتاب ہے، معروف کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں فَإِن قُلْتَ الصَّلَاةُ عَلَى الْأَصْحَابِ هل وردت فی احادیث التعلیم فی الروایات کما ثبتت فی الآل. خود سوال اٹھاتے ہیں، ہم نے نہیں اٹھائے. نہیں، کیا اصحاب کے اوپر درود بھیجنا وارد ہے احادیث تعلیم میں، تعلیم درود کے احادیث میں، جیسا کہ کما ثبتت فی الآل، آل کے بارے میں ثابت ہے. قلت، جواب میں دیتا ہوں، لا اعلم ذلک، میرے علم میں نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے کہ اصحاب پر درود بھیجو. آل پر درود بھیجنے کا حکم متواتراً ثابت ہے، لیکن اصحاب کے اوپر درود بھیجو کا کوئی حکم نہیں ہے. اب آپ درود بھیجتے ہیں تو نہ بھیجو کا بھی کوئی حکم نہیں آخر. ٹھیک ہے، آپ بھیج سکتے ہیں. جی کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ اصحاب کے اوپر درود نہ بھیجو، نہیں ہے. لہٰذا آپ جو صحابی و اصحابی کہتے ہیں اس پہ ہم کوئی گرفت نہیں کرتے. آپ کہہ سکتے ہیں، یہ آپ اپنی طرف سے کہیں گے
بقصد ورود نہیں، البتہ آل کے لیے آپ بقصد ورود کہیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ یہ سب جو موجود ہے اہل اسلام کا شعار بھی نہیں ہے، تواتر سے آل پر درود بھی ثابت ہے، اور علماء مقدمین نے بھی، جیسے امام بخاری ہے اور دیگر جو ائمہ حدیث ہے وہ بھی علیہم السلام وغیرہ لکھتے ہیں۔ تو یہ ابھی جو ترک ہو گیا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ کیوں ترک کیا لوگوں نے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہتے ہیں؟ چلو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صلی سلم کیوں کہتے ہیں؟ صلی سلم کیوں ہوا ایسا؟ یہ صلی سلم کیوں ہوا؟ اس کی نوبت کیوں آئی؟ یار رضی اللہ عنہ کے برابر بھی رسالت آپ کے لیے نہیں کہتے، کیوں نہیں کہتے؟ صلی سلم کیوں کہتے ہیں؟ صلی سلم ہم کہتے ہیں کہ صدر اسلام میں اس بات پر کوئی ابہام نہیں تھا، صدر اسلام میں بنی امیہ کی حکومت قائم ہونے سے پہلے کوئی ابہام نہیں تھا کہ درود آل پر بھیجنا واجب ہے، اور سب جو ہے وہ آل کے اوپر درود بھیجتے تھے۔ لیکن جب بنی امیہ کی حکومت قائم ہوئی، اس کے بعد سے آل رسول کے ساتھ ساری دنیا کو پتہ ہے آل رسول کے اوپر کتنے مظالم ہوئے، اور ان مظالم کے بعد اور اس کے ساتھ معلوم ہے پورا عالم اسلام میں جب بنی امیہ کی حکومت تھی، آپ کے علم میں ہے نا، سب کے علم میں ہے، کسی سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں، پورے عالم اسلام میں جمعہ کے خطبوں میں علی علیہ السلام پر سب ہوا کرتا تھا، جی 80 سال تک سب ہوتا رہا۔ بعد میں عمر ابن عبد العزیز کا دور آیا تو عمر ابن عبد العزیز نے بند کیا۔ وہ ایک سمجھدار تھا، صاحب مطالعہ تھا، علم والا تھا، جانتا تھا یہ زیادتی ہے، جائز نہیں ہے شرعاً، یہ بہت بڑا جرم کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ درود، ابھی ہم شکوہ کر رہے ہیں کہ درود کو ترک کر دیا، بات درود کی نہیں ہے، بات تو سب و شتم، اور وہ بھی عبادت کے اندر، خطبہ جمعہ کے اندر ضروری قرار دیا تھا، دربار سے حکم جاری ہوا تھا، اور خطبے میں سب علی ضرور شامل ہوتا رہا پورے عالم اسلام۔ جی آپ کو شکوہ ہے، گلہ ہے، علی صلی اللہ علیہ وآلہ نہیں کہتے، جی آپ کو وآلہ نہ کہنے پر گلہ ہے، تو سب ہوتا تھا۔ یہاں پہ ہے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا تھا سید محمد ابن اسماعیل، ان کی کتاب ہے جمع التشتیت، اور اس میں سے ہدایت السائل الی ادلۃ المسائل میں عبارت بھی نقل ہے کہ وہ لکھتے ہیں، مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جو تشہد میں حضور پر درود کو واجب سمجھتے ہیں اور آل پر درود کو مستحب قرار دیتے ہیں۔ ان کو مستحب قرار دینے پر تعجب ہے۔ جی ہم ادھر ترک کی بات کر رہے ہیں، مکمل ترک، یہ علماء اہل سنت کے صف اول کے علماء میں سے ہیں۔ جی لکھتے ہیں ائمہ حدیث قدیم زمانے سے کر آج تک
اپنی کتابوں میں جب خاتم الانبیاء پر درود لکھتے ہیں تو آل کا ذکر حذف کرنا اپنا شیوا بنا رکھا ہے جی، قدیم زمانے سے، یعنی بنی امیہ کے زمانے سے آج تک، جبکہ انہیں علماء نے اپنی صحاح کتب میں ان احادیث کو بیان کیا۔ احادیث بیان کرتے ہیں جن میں درود کی تعلیم ہے، جن کتب کا احترام ہم پر واجب ہے، صحیح بخاری وغیرہ۔ میں اس بارے میں سوال اٹھایا تو مجھے جو جواب دیا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے، یہ صاحب لکھتے ہیں، سید محمد ابن اسماعیل لکھتے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے، ائمہ حدیث کے بارے میں جو چیز معلوم ہے وہ یہ ہے کہ جو روایت ان کے نزدیک صحیح ہے اس پر وہ اس وقت تک عمل کرتے ہیں جب تک ان کے علم میں نہ ہو جائے کہ اس حکم کو کسی اور حدیث یا آیت کے ذریعے منسوخ کیا گیا ہے، اس پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن ائمہ حدیث کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آل پر درود بھیجنے کا جو حکم ثابت ہے منسوخ نہیں ہوا، لہٰذا آل پر درود نہ بھیجنے میں ان کا عذر یہ ہے کہ وہ ان اہل جفا و ضلال سے بچنا چاہتے تھے جنہوں نے آل محمد سے دشمنی کی اور ان کو خوف زدہ کیا اور انہیں جلا وطن کیا، جیسا کہ بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومتوں کے دور میں پیش آیا، باوجود کہ یہ لوگ خود بھی آل میں شامل سمجھتے، اپنے آپ کو بھی آل سمجھتے ہیں، اس کے باوجود ان کے بارے میں یہ شعر زبان ہار صادق آتی ہے، لوگ اپنے زعم میں اپنے آپ کو بھی آل سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو آل سمجھتے ہوئے بھی کہتے ہیں آل کا ذکر نہ کرو، آپ خود آل ہے، مجھے بھی منہا کرو تاکہ میرے ساتھ یہ حقیقی آل بھی ختم ہو جائے۔ وہ شاعر نے اس نے کہا تھا کسی نے، اقتلونی ومالکا واقتلوا مالکا معی، مجھے اور مالک کو قتل کرو، مجھے اور مالک کو قتل کرنے کے لیے مجھے بھی قتل کرو۔ اس کو مالک کے ساتھ اتنی عداوت تھی، اتنی دشمنی تھی، وہ چاہتا تھا کہ میں قتل ہو جاؤں مالک کے قتل کے راستے میں، مجھے بھی قتل کرو، قبول ہے۔ اپنے آپ کو آل سمجھتے ہوئے بھی حذف کرنا قبول ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا ائمہ حدیث اپنی بڑی چھوٹی تالیفات اور مجالس، روایات، املاءات، علوم درایا وغیرہ میں گفتگو کرتے ہوئے وہ آل پر درود کو حذف کرنا پڑا اور تقیہ کے طور پر ایسا عمل درست ہے، یہ صاحب لکھ رہے ہیں۔ ابھی پھر لکھتے ہیں، یہ ساری باتیں ہماری نہیں ہیں، پھر لکھتے ہیں پھر تقیہ ختم ہو گیا، تقیہ ختم ہو گیا اور اس گمراہ فرقے کی حکومت بھی ختم ہو گئی، یعنی بنی امیہ کی حکومت، بنی عباس کی حکومت، لیکن جس شیوہ پر بڑے بوڑھے ہو گئے اور چھوٹے بڑے ہو گئے اس پر لوگ چلتے رہے، یہ ہے بات، نادانی کی وجہ سے اپنے قول و تحریر میں اس بات کو جاری رکھا جبکہ وہ ان احادیث پر ایمان رکھتے تھے جن میں درود کی تعلیم دی گئی ہے۔ ہوا یہ ہے جی، یہ لکھنے والے شیعہ نہیں ہیں، پہلے میں نے حوالے دیا ہے، لکھنے والا جو ہے علماء اہل سنت صف اول کے علماء میں سے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ سب ایسا نہیں ہے، اس میں پاک طینت والے لوگ موجود ہیں، بات فرقے کے مذہب کے مسلک کی نہیں، بات فرد کی ہے، فرد کی۔ دیکھو پاک فطرت لوگ، پاک طینت لوگ اس طرح بات کرتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بات کو حواشی العمدہ میں تفصیل سے بیان کیا ہے
اور اپنے سے پہلے کسی کو نہیں دیکھا جس نے اس موضوع پر کچھ لکھا ہو۔ نہیں لکھتے، کہتے ہیں لکھتے بھی نہیں، میں لکھ رہا ہوں۔ میں نے سوال اٹھایا، میں حدیث نے مذکورہ عذر کی وجہ سے آل کا ذکر نہیں کیا، لیکن اگر ہم ان کتابوں میں سے کسی کتاب کی املا کریں، مثلا صحیح بخاری کی، تو کیا ہم بھی آل کا ذکر کریں یا نہ کریں؟ ہاں جی، اچھا جی، یعنی ہم کسی کی مثلا کوئی کتاب ہے اس کو ہم نقل کر رہے ہیں، فلانے نے کہا ہے، انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے، میں جب نقل کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم لکھوں، کیا لکھوں؟ اگر میں وہ علیہ کا اضافہ کرتا ہوں تو امانت فی النقل کے خلاف ہے۔ اس نے وہ علیہ نہیں کہا، تم نے کیوں اپنی طرف سے اضافہ کر کے اس کی طرف نسبت دی؟ میں کیا کروں؟ اس کا وہ فقیہانہ استدلال کے بعد جواب دیتے ہیں، انشاءاللہ ہم آئندہ ذکر کریں گے۔ السلام علیکم۔